اس نے درخت سے سیب کو گرتا دیکھ کر کشش ثقل یعنی گریوٹی دریافت کر لی۔ اس نے لاز آف موشن دریافت کیے۔ ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس میں بھی خوب ریسرچ کی، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے سیاست میں بھی اپنا بھرپور حصہ لیا۔ UK میں سکوں کی تیاری کا نیا نظام بھی وہی لے کر آیا۔ اس نے جعل سازوں کو پھانسیاں دلوائیں، لیکن خود دوسروں کی تحقیق کو چھین کر اپنے نام سے شائع کرواتا رہا۔ میں ہوں رضا عباس اور آج میں آپ کو مشہور زمانہ سائنسدان سر آئیزیک نیوٹن کی زندگی کے کچھ دلچسپ حقائق بتاؤں گا جنہیں شاید آپ پہلے نہیں جانتے۔ نیوٹن کا بچپن بہت تنہا اور اداس گزرا۔ یہ ہے مشرقی انگلینڈ کا علاقہ لنکن شائر اور یہ ہے اس کا قصبہ گرانٹھم۔ اس قصبے کے قریب یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں اسے وولستھروپ مینر کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 350 برس پہلے 1642 میں کرسمس کے روز اسی گھر میں مشہور زمانہ سائنسدان سر آئیزیک نیوٹن نے آنکھ کھولی تھی، لیکن نیوٹن کو اپنی پیدائش سے بھی پہلے ایک بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا ان پڑھ کسان باپ اس کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے ہی دنیا چھوڑ چکا تھا۔ پیدائش کے وقت نیوٹن اتنا کمزور تھا کہ اس کی ماں اور دوسرے لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ایک روز بھی زندہ نہیں رہے گا، لیکن نیوٹن زندہ رہا۔ نیوٹن بچپن سے ہی غربت اور یتیمی کا دکھ جھیل رہا تھا، لیکن ابھی صرف 3 برس کا ہی تھا کہ اسے ایک اور صدمے سے واسطہ پڑ گیا۔ اس کی ماں نے ایک امیر پادری سے شادی کر لی تھی اور نیوٹن کو اس کے دادا دادی کے حوالے کر دیا۔ نیوٹن تنہا رہ گیا۔ ماں باپ کی جدائی نے اس کی نفسیات پر کافی گہرا اثر ڈالا۔ وہ سوشل لائف، گھومنے پھرنے اور لوگوں سے میل جول بڑھانے سے دور بھاگنے لگا۔ نیوٹن نے تنہائی کو ہی اپنا دوست بنا لیا اور عمر بھر شادی نہیں کی۔ نیوٹن نالائق طالب علم تھا۔ نیوٹن جیسے سائنسدان کے بارے میں یہ یقین کرنا کافی مشکل ہے کہ وہ شروع میں ایک نکما طالب علم تھا۔ پڑھنے سے زیادہ اس کی دلچسپی مشینی کھلونے بنانے میں تھی۔ 1655 میں 12 سال کے نیوٹن کو گرانٹھم کے کنگ اسکول میں داخل کروایا گیا۔ یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کنگز اسکول کی اصل بلڈنگ ہے، لیکن یہ جگہ اس کے گھر سے اتنی دور تھی کہ وہ روزانہ وہاں آ جا نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے اپنا گھر چھوڑ کر ایک فارماسسٹ کے گھر پر رہنا پڑا۔ نیوٹن نے اسکول کے رواج کے مطابق یہاں ایک دیوار پر اپنے دستخط بھی کیے تھے۔ یہ دستخط جس دیوار پر کیے گئے تھے یہ اسکول کے سائیڈ ہال کا حصہ ہے۔ نیوٹن نے 1660 تک تقریباً 5 برس اس اسکول میں تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ 1661 میں کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں داخل ہو گیا۔ نیوٹن کے گناہوں کی لسٹ۔ کہتے ہیں نیوٹن نے 19 برس کی عمر میں اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بھی بنائی تھی۔ اس میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ اس نے اپنی ماں اور سوتیلے باپ کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کا گھر جلا دے گا۔ اسی طرح اس نے یہ بھی لکھا کہ میں مرنا چاہتا ہوں اور میں نے دوسرے لوگوں کے مرنے کی بھی خواہش کی ہے، میں لالچی شخص ہوں، مجھے پیسوں سے محبت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نیوٹن کی ماں اسے کسان بنانا چاہتی تھی۔ آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، لیکن نیوٹن جیسے بڑے سائنسدان کی ماں تو اسے پڑھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہوا یوں کہ نیوٹن جب کنگز اسکول میں پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں ایک بار پھر بیوہ ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نیوٹن کے آبائی گھر میں واپس آ گئی۔ اس نے نیوٹن کو اسکول سے اٹھا کر کسان بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے اپنی خواہش نیوٹن کو بتائی تو وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اسے کھیتوں میں ہل چلانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ پڑھنا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ نیوٹن کا ایک سابق ہیڈ ماسٹر اس کی مدد کو آیا۔ اس نے نیوٹن کی ماں کو قائل کر لیا کہ وہ نیوٹن کو پڑھائی جاری رکھنے دے۔
نیوٹن کو اگر یہ مدد نہ ملتی تو صرف اور صرف ایک کسان بن کر رہ جاتا اور سائنس کی تاریخ شاید مختلف ہوتی۔ طاعون کی وبا نے گریوٹی دریافت کروا دی۔ نیوٹن کے دور میں طاعون کی وبا کی وجہ سے پورا ملک لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ 1665 میں انگلینڈ میں طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے کیمبرج یونیورسٹی نے اپنا کیمپس بند کر دیا۔ نیوٹن بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر واپس وولستروپ مینر چلا گیا۔ اس کے گھر کے گرد سیب کے بہت سے درخت موجود تھے۔ وہ ایک روز ایسے ہی ایک درخت کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک سیب کو گرتا دیکھ کر اس نے تھیوری آف گریوٹی دریافت کر لی۔ اگر انگلینڈ میں طاعون کی وبا نہ پھیلی ہوتی تو شاید نیوٹن کیمبرج میں ہی بیٹھا رہتا اور کبھی بھی گریوٹی دریافت نہ کر پاتا۔ بعد میں نیوٹن نے اپنے 3 مشہور زمانہ قوانین حرکت یا لاز آف موشن بھی دریافت کیے، جو کہ جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ کیلکولس کی تحقیق پر دھوکہ اور رائل سوسائٹی آف لندن۔ نیوٹن ایک عظیم سائنسدان تھا، لیکن وہ دوسرے سائنسدانوں کو خود سے آگے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے دھوکے سے ایک اور سائنسدان کی تحقیق اپنے نام کر لی۔ یہ تحقیق ریاضی کے ایک مضمون کیلکولس سے متعلق تھی۔ کیلکولس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ یہ آج کل کی تمام کمپیوٹر پروگرامنگ، انجینئرنگ اور اکنامکس کی بنیاد ہے۔ 1670 کی دہائی میں مشہور اسکالر گاٹفریڈ لیبنیز نے کیلکولس پر ریسرچ کر کے اس کا ایک ترقی یافتہ ورژن تیار کیا تھا جو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب نیوٹن کو اس تحقیق کا علم ہوا تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اعلان کیا کہ کیلکولس پر ساری تحقیق تو میں نے کی تھی، مگر لیبنیز اب میرا کام چوری کر کے سارا کریڈٹ خود لے رہا ہے۔ یہ ہنگامہ جب بہت بڑھ گیا تو لیبنیز نے رائل سوسائٹی آف لندن میں نیوٹن کے خلاف اپیل کر دی۔ یہ سوسائٹی سائنسی تحقیق کی ترقی کے لیے قائم کی گئی تھی اور اسے سائنس پر اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، مگر اس سوسائٹی کی مجبوری یہ تھی کہ نیوٹن اس کا صدر تھا۔ نیوٹن نے بظاہر غیر جانبداری دکھانے کے لیے کیلکولس والے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک الگ کمیٹی قائم کر دی، لیکن یہ کمیٹی غیر جانبدار نہیں تھی بلکہ اس میں نیوٹن کے حامی بھرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے نیوٹن کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نیوٹن نے کیلکولس کی تحقیق کو اپنے نام کر لیا۔ نیوٹن 1703 سے 1727 تک یعنی اپنی موت تک رائل سوسائٹی کا صدر رہا۔ نیوٹن پارلیمنٹ کا رکن بھی بنا۔ نیوٹن 2 بار رکن پارلیمنٹ بھی بنا، لیکن اس کے لیے اس نے کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ دراصل برطانوی پارلیمنٹ میں کیمبرج یونیورسٹی کی ایک سیٹ پریزرو تھی۔ یونیورسٹی کا کوئی بھی نمائندہ 1 برس کے لیے پارلیمنٹ کا رکن بھی بن سکتا تھا۔ نیوٹن 1679 اور پھر 1701 میں 2 بار رکن پارلیمنٹ بنا، لیکن اپنی عادت کے مطابق پارلیمنٹ میں ہمیشہ خاموش ہی رہتا تھا۔ جب وہ 1679 میں پہلی بار رکن پارلیمنٹ بنا تو اس نے سال میں صرف ایک جملہ بولا تھا، وہ بھی یہ کہ اس نے ایک ملازم سے کہا تھا کہ کھڑکی بند کر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں بالکل خاموش رہا۔ نیوٹن کی موت 1720 کی دہائی میں نیوٹن کی عمر 80 برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی صحت بھی گر رہی تھی۔ آخری عمر میں نیوٹن وینچسٹر میں کرین بیری پارک میں اپنی بھانجی اور اس کے شوہر کے ساتھ رہتا تھا۔ تاہم اپنی زندگی کے آخر تک نیوٹن رائل سوسائٹی آف لندن کی میٹنگز کی صدارت بھی کرتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ان میٹنگز کے دوران اکثر اونگتا رہتا تھا۔ 31 مارچ 1727 کو نیوٹن نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر کبھی نہیں کھولیں۔ اس نے نیند میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ وہ جس کے گھر والے ڈر رہے تھے کہ یہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہے گا، وہ 84 برس بھرپور زندگی جی کر دنیا سے چلا گیا۔ نیوٹن کو لندن کے مشہور زمانہ چرچ ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن کیا گیا ہے۔ اسی چرچ میں بعد میں چارلس ڈارون اور اسٹیفن ہاکنگ بھی دفن ہوئے۔ سیب کا درخت۔ نیوٹن نے جس سیب کی درخت کی وجہ سے گریوٹی دریافت کی تھی وہ آج موجود نہیں ہے۔ 1820 میں ایک طوفان کے دوران یہ درخت گر گیا تھا، لیکن عین اسی جگہ پر ایک اور درخت اگایا جو آج بھی موجود ہے۔ اس درخت کے گرد بال لگا کر اسے محفوظ کر دیا گیا ہے اور آج بھی سیاح یعنی ٹورسٹ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ تو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ اور سائنسدانوں کی بایوگرافیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔